ٹائٹن سبمرسیبل۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ٹائٹینک کے ریک کو دیکھنے والے ٹائٹن سبمرسیبل جہاز کے ساتھ اصل میں کیا ہوا تھا۔ ٹائٹینک، جیسا کہ آپ شاید جانتے ہیں، ایک فیمس سمندری جہاز تھا جو 1912 میں برف کے پہاڑ سے ٹکرانے کے بعد نارتھ اٹلانٹک میں ڈوب گیا تھا۔ ٹائٹینک کے ملبے کو 1985 میں جوائنٹ امریکن فرینچ ایگزیبیشن نے ڈسکور کیا تھا اور اس کے بعد اس نے بہت سے ایکسپلورر، ریسرچرز اور ٹورسٹ کو اپنی طرف متوجہ کیا جو اس افسوسناک ڈوبے ہوئے جہاز کو قریب سے دیکھنا چاہتے تھے۔ ٹائٹینک کا ٹور آفر کرنے والی کمپنیوں میں اوشن گیٹ ایگزیبیشنز بھی شامل تھی، جن کے پاس ٹائٹن نامی ایک سبمرسیبل کرافٹ تھا۔ ٹائٹن ایک چھوٹا جہاز تھا جس میں ایک پائلٹ اور 4 پیسنجرز کی جگہ تھی، اور ہر ایک پیسنجر نے ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے $250,000 دیے تھے۔ ٹائٹن کو گہرے سمندر کے دباؤ اور درجہ حرارت کو برداشت کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس میں ایک وائٹ ہل اور ٹرانسپیرنٹ ڈوم تھا جس سے پیسنجر ٹائٹن سے باہر سمندر کے خوبصورت نظارے دیکھ سکتے تھے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ 18 جون 2023 یہ ایک عام دن تھا جس دن یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ ٹائٹینک کے ریک کو دیکھنے کے لیے 7ویں بار ڈائیو کر رہا تھا، جو کچھ خاص ٹورسٹ کے لیے آرگنائز کیا گیا تھا اوشن گیٹ کی طرف سے۔ اس جہاز میں 5 پیسنجرز تھے جنہیں ایڈونچرز اور ایکسپلورنگ سے بہت لگاؤ تھا، جن میں سے ایک اسٹاکٹن رش، اوشن گیٹ ایگزیبیشنز کے CEO اور جہاز کے پائلٹ بھی تھے۔ انہیں ڈائیونگ اور انجینئرنگ کا کافی ایکسپیرینس بھی رہا۔ شہزادہ داؤد ایک برٹش پاکستانی بزنس مین جنہوں نے پرنس ٹرسٹ انٹرنیشنل اور برٹش ایشین ٹرسٹ کے ساتھ کام کیا ہے، وہ پاکستان کے بڑے گروپوں میں سے ایک داؤد ہرکولس کارپوریشن کے چیئرمین بھی تھے، اور ان کے ساتھ ان کا 19 سال کا بیٹا سلیمان داؤد بھی تھا جو ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ سلیمان ہسٹری، آرٹ اور ٹیکنالوجی میں دلچسپی رکھتے تھے۔ ہیمش ہارڈنگ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے رہنے والے جو برٹش بزنس مین اور پائلٹ تھے، اور یہ ایکشن ایویشن گلوبل سیلز کمپنی کے مالک بھی تھے اور دنیا بھر میں بہت سی جگہ پر جا چکے تھے، جس میں سے بز آلڈرن کے ساتھ ساؤتھ پول اور بلیو اوریجن کے ساتھ اسپیس میں بھی شامل تھے۔ پاول ہنری نرجلر ایک فرینچ ڈائیور اور ایکسپلورر تھے جو ٹائٹینک کے ساتھ کافی عرصے سے جڑے تھے اور 30 سے زیادہ بار ٹائٹینک کے ریک کا دورہ بھی کر چکے تھے۔ یہ 5 پیسنجرز اپنی ایکسپلوریشن کے پیشن سے جڑے ہوئے ایک سفر پر روانہ ہو گئے جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں یاد رہنے والا ہے۔ انہیں کوئی خبر نہیں تھی کہ ان کا یہ سفر افسوسناک راز میں بدلنے والا ہے۔ ٹائٹن لوکل ٹائم کے مطابق لگ بھگ 9:30 پر پولر پرنس ریسرچ شپ سے ڈائیو کر چکا تھا۔ اسے تقریباً 6 گھنٹوں میں واپس آنا تھا، لیکن صرف 1 گھنٹہ اور 45 منٹ میں ہی رابطہ ٹوٹ چکا تھا۔ پولر پرنس کی ٹیم نے ریڈیو اور سونر کے ذریعے دوبارہ کانٹیکٹ کی شدید کوشش کی، لیکن ناکام رہے، یہاں تک کہ سمندر کی تہہ میں ROV کے ذریعے تلاش کرتے رہے، لیکن کوئی نشان نہ مل پایا۔ صورتحال اور سنگین ہوتی گئی اور US کوسٹ گارڈ کو الرٹ کر دیا گیا، اور اسی وقت نارتھ اٹلانٹک میں ایک بڑے پیمانے پر سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔ مختلف ممالک کے بحری جہاز، ہوائی جہاز اور سب مرین نے کیپ کاڈ کے مشرق میں تقریباً 900 مائلز کا ایریا کور کیا۔ بدقسمتی سے موسمی حالات خراب، رف سمندر اور ٹھیک سے نہ دکھائی دینے کی وجہ سے تلاش کو بڑھانے میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ جیسے جیسے گھنٹے دنوں میں بدلتے گئے، ٹائٹن اور اس کے مسافروں کو زندہ تلاش کرنے کی امید کم ہوتی گئی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وقت ختم ہوتا جا رہا تھا۔ ٹائٹن میں سانس لینے کے لیے صرف 96 گھنٹوں کا ہی آکسیجن تھا۔ ایکسپرٹ نے اندازہ لگایا کہ مکینیکل خرابی یا ہیومن ایرر کی وجہ سے امپلوژن ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے سارے پیسنجر اس کی تباہی کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ آخر کار 22 جون کو 4 دنوں کی شدید تلاش کے بعد اہم نتیجہ سامنے آیا۔ US کوسٹ گارڈ نے اعلان کیا انہوں نے سمندر کی تہہ میں ٹائٹن کا کچھ حصہ دریافت کیا۔ ہورائزن آرکٹک سے جڑی ہوئی ایک ROV نے اتفاقاً ٹائٹینک کے ریک کے آگے کے حصے کے قریب سمندری جہاز کے ٹکڑے ملے۔ اس تباہی میں شامل ٹکڑوں میں پریشر چیمبر کے حصوں کا بھی حصہ موجود تھا، جو گہرے سمندر کے شدید دباؤ سے مسافروں کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا۔ کوسٹ گارڈ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ بکھرے ہوئے ملبے کے مطابق ٹائٹن کے تمام پیسنجرز اب نہیں رہے۔ اس خبر نے پوری دنیا کے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا، جس سے بہت سے لوگ افسوس میں مبتلا ہو گئے۔ اوشن گیٹ ایگزیبیشنز نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وکٹم کی فیملی کے ساتھ کوآپریشن اور مکمل انویسٹیگیشن کا وعدہ کیا۔ اس کے علاوہ ٹائٹینک کے ریک کو دیکھنے کے لیے تمام ٹور کینسل کر دیے گئے، اور ایکسپرٹ کا کہنا ہے آنے والے کئی سالوں تک ایسے ٹورز ممکن نہیں۔
टाइटैनिक टूरिस्ट सबमरीन का डिसअपियर होना तारीख की अफसोसनाक कहानियों में से एक है। ये हमें गहरे समुद्र की एक्सप्लोरेशन और टूरिज्म की सेफ्टी और हिदायत पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। आपके क्या ख्यालात हैं इस हादसे के बारे में? क्या आप लोगों को लगता है इस हादसे में ऐसा कुछ है जो अभी तक सामने ना आया हो? अगर आपके पास कोई थ्योरी या ओपिनियंस है, आप कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा।